اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رمضان المبارک کی اس مبارک اور بابرکت مہینے میں بندہ مومن کو یہ مبارک مہینہ کئی اسباق اور پیغام دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے سے ہمیں کئی پیغامات اور کئی سبق ملتے ہیں۔ ان پیغامات میں سے اور ان تربیت کی باتوں میں سے ایک تربیت ایک عمل کی وہ نماز ہے۔ عام دنوں کے اندر انسان سستی کے پیش نظر نمازیں اتنی پابندی سے نہیں پڑھتا جو انسان رمضان کے اندر نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے۔ وہ لوگ جو پوری سال مسجد میں نظر نہیں آتے لیکن رمضان کی مبارک اور بابرکت گھڑیوں کی وجہ سے نیک اعمال کے اندر اتنی پہل ہو جاتی ہے کہ تراویح نماز کے اندر بھی لوگ پہلی صف کے اندر نظر آتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا اثر اور سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ نماز تراویح ایک بہت اچھی عبادت ہے جس کا دوسرا نام قیام اللیل اور نماز تہجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، ایمان کی حالت میں اور اپنے رب سے اچھی نیت رکھتے ہوئے، فرمایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بہت بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ نماز ادا کرتے ہیں۔ بھائیو، یہ نماز ایسا عظیم فریضہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عالم کے اندر نہیں چھوڑی۔ دیکھیں، ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ رمضان کا جب پہلی فجر ہوئی تھی تب ساتھیوں کی گنتی، اندر کا حال فل تھا، باہر کا اور کمرہ بھی فل ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ گنتی کم ہوتی گئی، ابھی اندر کے حال تک محدود بچی ہے، پتہ نہیں اور یہ کمی اور کتنی آئے گی۔ اور یہی تراویح کا بھی حال، پہلے دن تراویح میں ساتھی اندر باہر فل کی مسجد، آہستہ آہستہ ابھی 2 یا 1.5 صف جا کے بچی ہے۔ تو اپنے اعمال کے اندر تھوڑی پختگی لائیں، رمضان کا اثر اپنے عادتوں کے اندر پیدا کریں تاکہ ہم کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہو تو ہمارے نام اعمال کے اندر نیکیوں کے انبار جمع ہو، وگرنہ نیکیوں کے مقابلے میں بقایا 11 مہینے انسان رمضان کے مقابلے میں گناہوں میں بہت زیادہ آگے جاتا ہے۔ تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے زندگی کا۔ انسان دونوں راستے کا انتخاب کرے کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میرے پاس گناہ زیادہ ہیں۔ نیکیوں میں بڑھنا چاہیے انسان کو، اور اس نماز کا اثر اور
اور نماز ایسا عظیم فریضہ ہے جو کسی حالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، اور اس نماز کی پابندی جن لوگوں کی طبیعتوں کے اندر ہے اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت دیتا ہے، ان کی معاش میں، ان کی زندگی میں کمائی کے اندر اللہ برکت دیتا ہے، اور ان کے گھروں کے اندر بھی برکت دیتا ہے۔ تو اسے نماز کی پابندی رکھیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی ایک لمبی روایت ہے، اس کے اندر اس کا حصہ ہے کہ ان لوگوں کو جہنم کا عذاب دیا جا رہا تھا، ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی چٹان تھی جو اس کے سر کو کچل رہا تھا، سر کو مار رہا تھا، پھر وہ پتھر لڑک جا رہا تھا، پھر اس کو جب تک اٹھا رہا تھا تب اس کا سر صحیح ہو رہا تھا۔ اتنا زور سے وہ پتھر اس کے سر کو مارتا وہ بالکل کچل دیا جاتا، ایسی اس کی حالت ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون بدبخت انسان ہے؟ کہا کہ وہ ینام عن صلاۃ المکتوبہ، یہ وہ انسان ہے جو فرضی نماز سے سویا رہتا ہے۔ ایک وہ قرآن کا حافظ عالم جو قرآن کو پڑھ کر اس کو بھلا دیا، اللہ معاف کرے ہمارے حافظوں کا بھی یہی حال ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا، یاد کرنا، حفظ کرنا تو آسان ہے، لیکن اس کے بعد اس کی حفاظت رکھنا، اس کو یاد رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن جتنا جلدی یاد ہوتا ہے اتنا جلدی بھولتا بھی ہے، تو اس کی حفاظت ضروری ہے۔ دو قسم کے لوگوں کو عذاب ہو رہا تھا، ایک وہ حافظ قرآن یا وہ عالم جو قرآن کو یاد کر کے قرآن کو بھول گیا، اس پر کوئی عمل نہیں، اور دوسرا وہ شخص جو فرضی نمازوں سے سویا رہا۔ ابھی کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے روزہ تو رکھا ہے لیکن وہ سو رہے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ایک فریضے کو ہم نے ادا کیا ہے اور ایک فریضے کو چھوڑ دیا۔ روزہ فرض ہے، ہم نے رکھ لیا ہے، لیکن نماز فجر بھی فرض ہے، اس کے ساتھ نمازوں کی فرضیت روزے کی اہمیت سے اور زیادہ ہے، کیونکہ روزہ جو ہے پوری سال کے اندر ایک مہینے کے لیے آتا ہے، لیکن نماز کسی حالت کے اندر بھی نہیں چھوڑی، چاہے آپ جنگ کے اندر ہو، دشمن سے آپ کا مقابلہ ہو، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کو طاقت ہے کھڑے ہو کر پڑھیں، اگر طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں لیٹ کر پڑھیں، لیٹنے کی طاقت نہیں اشاروں سے بھی پڑھیں، چھوڑنی کسی حالت کے اندر بھی نماز نہیں۔ آپ اندازہ کریں، اگر ورنہ دشمن سے مقابلہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ انسان کے جان جانے کا خطرہ ہے، بعد میں بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے، نہیں، اسلام نے تعلیم دی ہے کہ بھلے دشمن سے مقابلہ ہے پھر بھی ایک جو ہے جماعت وہ ان سے مقابلہ کرے، دوسری جماعت جو نماز پڑھے، اور وہ جب نماز پڑھ لیں تو یہ والے وہاں پر آ جائیں اور وہ نماز پڑھے، یعنی اتنی نماز کی پابندی کرنے کا حکم ہے اسلام کے اندر۔ اتنے بڑے فریضوں کا ہم سب نے چھوڑ دیا ہے، تب ہمارا گھر بھی ویران ہے، ہمارے جسم بھی ویران ہے، ہم نفسانی بھی مریض ہیں اور جسمانی بھی مریض ہیں۔ دو بیماریاں لگتی ہیں، ایک انسان کے جسم کو لگتی ہے، ایک انسان کے روح کو لگتی ہے۔ روح کے بیماری کا علاج اس دور کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ ہم روح کی بیماری کے علاج نہیں ڈھونڈتے، ہم جسم کی بیماری کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن روحانی علاج کی ہم سب کو ضرورت ہے، وہ نماز ہے۔ روزہ رکھیں تو نماز کی بھی پابندی کریں، یہ نہ ہو کہ روزہ رکھا اور نمازوں سے غائب ہے۔ کتنے ساتھی ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، روزے رکھتے ہیں، اور پورا رمضان صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن نمازوں میں غائب رہتے ہیں۔ تو ایسے صدقے اور خیرات، ایسے روزے کی کیا فائدہ؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اللہ کی کچھ آیتوں کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، یعنی روزے والی آیتوں کو مانتے ہو اور نماز والی آیتوں کا انکار کر دیتے ہو۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو دونوں طرف کے راستوں کو لے کر چلتا ہے اور نیکیوں کے انبار جمع کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، جو عادت آپ نے بنائی ہے اس نماز کی، یہ بعد میں بھی اثر اپنے عادتوں کے اندر رکھیں اور اس نماز کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں اور تراویح نماز کی پابندی کریں۔ ویسے ہم تہجد نہیں پڑھتے، اگر اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر پورا قرآن بھی سننے کا موقع ملتا ہے اور اتنا لمبا قیام کرنے کا موقع ہوتا ہے، ورنہ تو ہمیں صورتیں چھوٹی ہی یاد ہوتی ہیں اور جلدی میں نماز ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ ایک حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کر اتنا لمبا قیام بھی کر لیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی بہت بڑا اثر ہے۔ تو تراویح نماز بھی پابندی سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ جہاں پہ آپ روزہ رکھتے ہیں وہاں پہ نمازوں کی بھی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا السلام۔ وأن أقيموا الصلاة واتقوه
وهو الذي إليه تحشرون